السلام علیکم اسٹوڈنٹ، دیکھیے شروع کر رہی ہوں ناول بستی کا خلاصہ، جو انتظار حسین کا لکھا ہوا بڑا ہی مقبول ناول ہے۔ اس کا خلاصہ جو ہر کمپٹیٹیو ایگزام میں کام آنے والا ہے اور ساتھ ہی ساتھ دیگر یونیورسٹی کے ایگزامینیشن میں بھی اس سے سوال مکمل طور پہ پوچھے جاتے ہیں۔ تو دیکھیے انتظار حسین نے کل چھوٹے بڑے 5 ناول لکھے ہیں، جن میں چاند گہن، بستی، دن اور داستان، تذکرہ، آگے سمندر ہے مشہور ہیں۔ ناول بستی کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ ذاکر کا دنیا دیکھنے اور ان کو سمجھنے کی عمر میں ہر شے پر سوال اٹھانا غیر معمولی تھا، یعنی کہ یہ ذاکر نام کے ان کا جو مرکزی کردار ہے وہ ذاکر ہے، اس پر اب بات ہو رہی ہے۔ جس انداز سے وہ ہاتھی کو دیکھتا اور بی اما سے من میں آتے سوال کا جواب پوچھتا، گویا دماغ میں گھومتی حیرتوں کو لفظ پہناتا۔ بی اما، اس طرح کے سوال آپ سے پوچھے جاتے ہیں، خصوصاً نیٹ میں تو پوچھا جاتا ہے کہ بی اما کا کردار کس ناول میں ہے، تو بستی ناول میں ہے، اور کس نے لکھا ہے، تو انتظار حسین نے لکھا ہے۔ اس طرح کے سوال اسٹوڈنٹ ایک دم آنا ہی آنا ہوتا ہے یہ ہر کمپٹیٹیو میں، اور بی اے، ایم اے، انٹر کسی میں بھی آپ کو اس نصاب میں شامل کر دے گا۔ تو آپ لوگوں کے لیے خصوصاً ہے یہ ویڈیو، ادب سے جڑے سبھی طالب علموں کے لیے میں ویڈیو بناتی ہوں۔ مجھے بھی موٹیویٹ کریں، پلیز مجھے بھی سپورٹ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ بی اما جھڑک کر اس کی تصحیح کرتی تو بات تمام بھگت جی پر دھر دی جاتی۔ ذاکر پھر پیترا بدلتا اور بی اما سے دریافت کرتا، کیا ہاتھی انڈے سے نکلا ہے؟ اس بات پر بی اما سٹپٹا جاتی۔ اسے بھگت جی کی دانائی پر یقین تھا۔ بھگت جی ایک سادھو سے معلوم ہوتے، مہابھارت سناتے اور نون تیل بیچتے۔ بھگت جی خدائی آفت یعنی بھونچال کے آنے کی وجہ ہندو مت کے مطابق یوں بتاتے کہ یہ دنیا شیش جی کے پھن پر ٹکی ہے، جو کہ ایک کچھوے کی پیٹھ پر جمے ہیں۔ اب جب کچھوا حرکت کرتا ہے تو شیش جی کا توازن بگڑتا ہے، جس سے بھونچال آتا ہے۔ تو اس طرح کی آپ کو خلاصہ شارٹ فارم میں بتا رہی ہوں۔ تمام باتیں ذاکر کے دماغ میں گونجتا ہے۔ جو تو زمین بن گئی، مگر اس کے بعد بی بی ہوا نے جنم دیا، بچوں کو باپ نے بیاہ دیا، ایک بیٹی کو چھوٹے بیٹے کے ساتھ، بڑے بیٹے نے طیش میں آ کر چھوٹے کو پتھر دے مارا اور کوے کی دیکھا دیکھی اسے دفن کر دیا۔ اس نے یہ پہلے خون کی داستان پڑھ کر ابا جان کی کتاب کو واپس اپنی جگہ رکھ دیا۔ ذاکر نے بی اما سے حابیل قابیل کی کتھا پر مہر لگوائی، یعنی جو پرانی ہماری جو آدم اور حوا کی داستان تھی، انہوں نے مسلم طور پر بی اما سے پوچھا اور بی اما نے شارٹ میں بتایا۔ اس کچے ذہن میں حیرت اور خود بھر گیا۔ ذاکر بڑے کمرے میں گیا۔ ابا جان حکیم بندے علی اور مصیب حسین کے سوال کا جواب دے رہے تھے۔ مولانا، قیامت کب آئے گی؟ یعنی جو شاگرد لوگ ہیں وہ اپنے سے استاذ سے پوچھ رہے ہیں، جب مچھر مر جائے گا، یعنی اس طرح کے سوال و جواب، مچھر کب مرے گا اور گائے کب بے خوف ہوگی، یعنی اس طرح کے سوال پوچھے جا رہے ہیں۔ جب سورج مغرب سے نکلے گا، سورج مغرب سے کب نکلے گا؟ جب مرغی بانگ دے گی اور مرغا گونگا ہو جائے گا۔ بہت بڑی بات، اس سے اٹھ پٹانگ سے سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ مرغی کب بانگ دے گی اور مرغا کب گونگا ہوگا؟ جب کلام کرنے والے چپ ہو جائیں گے اور جوتے کے تسمے باتیں کریں گے۔ کلام کرنے والے کب چپ ہو جائیں گے اور جوتے کے تسمے
کب باتیں کریں گی؟ کس طرح کے اٹپٹے سے سوال ذاکر اور ان کے تمام اہل عیال کر رہے ہیں، دیکھیے گا۔ جب حاکم ظالم ہو جائیں گے اور رعایا خاک چاٹے گی۔ اس کی گویائی سے ٹکرائے دریچے سے ذاکر دیکھا، سامنے جلسہ گاہ بنا ہوا تھا۔ وہ کافی دیر اپنی باتیں سوچتا رہا۔ وہ اپنی ابتدا پر غوطہ زن تھا، مگر اسے ابتدا حل نہیں دے رہی تھی۔ اسے بھولا بسرا وقت یاد آیا جب اس کے روپ نگر میں سکوت کا عالم دیکھا تھا، مگر پھر بجلی کے کھمبے روپ نگر کی سڑکوں کے گرد لاوارث لاش کی مانند پڑی دکھائی دینے لگے، مگر یہ ایسے ہی پڑے رہے، کوئی کام نہ ہوا۔ شام ہوتی لالٹین جلانے والا سیڑھی کی مدد سے لکڑی کے کھمبوں پر لالٹین جلاتا، پھر گاؤں میں طاعون کی وبا پھیل گئی۔ انسان ایسے مر رہے تھے جیسے سویرا نکلتے وقت پروانے مرتے ہیں۔ ظاہر ہے اس طرح کا طاعون ایک بیماری پھیلا تھا جیسے ابھی کے دور میں کرونا پھیلا ہے نا۔ کچھ لوگوں نے روپ نگر سے کوچ کیا تو کچھ نے دنیا سے۔ ابا جان نے اپنے ماموں جان کے روپ نگر سے نکل جانے کے مشورے کو رد کیا اور ایک وظیفہ دیوڑی کے پھاٹک پر چپکا دیا گیا اور کھیلنے کے بہانے اسے چھلیا وسطی جلی کٹی سنا کر چلی گئی اور ذاکر انگلیوں کی پوروں پر کافی دیر مٹھاس محسوس کرتا رہا۔ روپ نگر میں بندروں کی غنڈہ گردی پھیلی تھی اور ان دنوں بجلی کی بھی آمد ہو گئی تھی۔ ایک بندر نے پرندوں کی دیکھا دیکھی چھلانگ لگائی اور تاروں میں جھول گیا۔ مطلب بندر کا دیکھا دیکھی جو ہے، پرندوں کا دیکھا دیکھی بندر نے بھی چھلانگ لگایا اور تاروں میں جھول گیا۔ اگلے لمحے وہ زمین پر جا گرا۔ یہ منظر تمام بندروں نے دیکھا اور ایک کے بعد دو اور دو کے بعد تین بندریوں ہی تاروں سے بجلی لگنے کی وجہ سے، یعنی تار جو کرنٹ والا تار ہے، ایک کو دیکھ کر وہ سبھی اس حرکت کو کرنے لگتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ خوف کے مارے باقی بندر بستی سے کوچ کر جاتے ہیں۔ بستی، یہ ناول جو ہے بستی اسی لیے رکھا گیا ہے کہ ہر لوگ کسی نہ کسی وجہ سے وہ بستی کو چھوڑ دیتے ہیں، آدمی سے لے کر جانور تک۔ پھر ایک روز بی اما کے لمبے سجدے اور دعا کے بعد انہوں نے مولانا سے کچھ مشورہ کیا۔ مجلس کی بشارت ہوئی ہے۔ مجلس ہوئی تو بیماری ٹل گئی۔ تمام ہجرت کرتے قافلے لوٹنے لگے، مقفل گھر کھلنے لگے اور دکانوں کے تالے ہٹتے چلے گئے۔ ذاکر نے وسنتی کے قریب جا کر اس کی واپسی کا دریافت کیا اور کھیلنے کے بہانے اسے چھو لیا۔ وسنتی جلی کٹی سنا کر چلی گئی اور ذاکر انگلیوں کی پوروں پر کافی دیر مٹھاس محسوس کرتا رہا۔ یہ ریپیٹ ہو گیا ہے شاید۔ ذاکر کے گھر خالو جان کی موت کی تار آئی۔ چند دنوں بعد سامان سمیت خالہ جان اور ان کی دو بیٹیاں طاہرہ باجی اور صابرہ آئیں۔ آج سے پہلے ان کا تذکرہ اس نے صرف خط کتابت میں سنا تھا۔ انہی دنوں تحریک زور پکڑ رہی تھی اور نعروں کی گونج مہینوں میں گونجتی تھی۔ ایک روز بی اما اٹھی، کانپ رہی تھیں۔ کہا، مولا کی سواری آئی اور وہ چل بسیں۔ مولانا صاحب نے بجلی کی مخالفت کی، اسے بدعت کر مسجد میں نہ لگنے دیا۔ بی اما دادی کے انتقال کے اگلے روز ابا مسجد گئے، بجلی لگ چکی تھی، وہ لوٹ آئے اور مسجد دوبارہ نہ گئے۔ یعنی بجلی کو نحوست مانا جانے لگا کہ ہر جگہ جب بجلی کا مطلب ہوا ہے تو کچھ نہ کچھ آفت آ رہا ہے۔ بلند شہر یو پی تک لاہوری میں
گئے، وہاں سے ریل میں ویاسپور گئے جہاں ان کا ددھیال تھا۔ ویاسپور میں ذاکر کے تایا رہتے تھے۔ ذاکر کے تایا انگریزوں کے وفادار تھے۔ انگریزوں کے لیے انہوں نے اپنی ٹانگ قربان کی۔ ان کی موت پر وائس رائے نے کہا، میری کمر ٹوٹ گئی۔ ویاسپور میں ذاکر کی دوستی سریندر سے ہوئی جو رمجھم پر فریفتہ تھا۔ ذاکر چھٹیوں میں روپ نگر خالہ کے ہاں جایا کرتا تھا۔ اس کے رفیق حبیب میٹرک کے بعد اور بندوں تالوں کا کام سیکھنے علی گڑھ چلے گئے تھے۔ روپ نگر کے دورہ پر کتابوں کی، کالج کی زندگی کی اور ادبی باتیں وہ طاہرہ باجی سے کرتا اور صابرہ کو ناولوں کے قصے سناتا۔ طاہرہ باجی نے راشد الخیری اور صابرہ نے شرر کے فردوس سے بری کی فرمائش کی۔ ذاکر بچپن کے واقعات میں الجھا تھا کہ گولی چلنے کی آواز آئی۔ ہوٹل میں عرفان، افضال، سلامت، اجمل سب ذاکر سے ملتے تھے اور ویٹر کا نام عبدل ہے۔ عرفان ذاکر کا ہم خیال تھا۔ سلامت اور اجمل اپنے باپ کے خلاف ہم خیال تھے، دونوں خود کو حرامی مانتے تھے۔ افضال اور اس کی ڈائری کی فہرست اچھے لوگوں کا نام جمع منفی کرتی رہتی۔ سلامت اور کرامت کے ابو خواجہ صاحب اکثر ذاکر کے ابو مولانا ناصر علی کے پاس بیٹھتے۔ مولانا صاحب جلیاں والا باغ، امرتسر پٹرول پمپ حادثہ، انگریزوں کی بربریت اور 1857 کی داستان خواجہ صاحب اور ذاکر کو سناتے۔ سلامت کے والد سلامت پر کرامت کو ترجیح دیتے جو کہ ڈھاکے میں تھا۔ سفید بالوں والے شیراز کے ہوٹل میں وہ ان دوستوں کی گفتگو سنتا رہتا۔ سفید بالوں والا شخص صرف ایک بار ہی بولا، گھر سے کالے اور خاندان کے ساتھ ہجرت کو نکلا تھا۔ پاکستان پہنچا تو سفید بال والے اور سندلی امپریل کا مرکزی کردار ہے۔ امپریل کی میز پر لوگ نئے انتخابات کے بارے میں باتیں کرتے۔ عرفان کو اخبار سے نوکری مل گئی۔ ذاکر لندن سے پڑھ کر آنے والی اپنی ہم سبق انیسہ سے موسیقی کانفرنس میں ملا۔ ذاکر اس کے قریب جاتا مگر وہ اسے رضیہ کے نام سے چڑھانے لگی کہ تمہارا معاملہ اس سے کروا دوں۔ ذاکر نے اپنی شاگرد تسلیم سے اظہار محبت کیا تھا، جواباً اس نے پڑھنا ہی چھوڑ دیا۔ سلامت اینٹی امریکہ تھا، اسے اسکالرشپ کی آفر ہوئی جس کو اس نے رد کر دیا تھا۔ کرامت کی چھٹی سے خواجہ صاحب کو علم ہوا وہ ڈھاکے میں ہے مگر پریشان ہے۔ سلامت نے تقسیم پاکستان کو مشرقی پاکستان کی آزادی قرار دیا۔ نذیرہ کی دکان پر جنگ کی پیش گوئی ہوتی رہتی۔ مدتوں بعد دہلی سے ذاکر کو خط آیا۔ ذاکر کے دادا کربلا سے 2 کفن لائے تھے، ایک میں خود دفن ہوئے اور دوسرا روپ نگر کی حویلی میں رہ گیا، اور اجداد کی نشانیاں صندوقوں میں تھی جن کی صرف چابیاں ہی ماں نے سنبھال کر رکھی تھیں۔ ذاکر نے سریندر کے خط اور صابرہ کے متعلق عرفان کو بتایا۔ وہ بولا، میرے دوست، وقت بہت گزر چکا ہے۔ افضال کی اچھے لوگوں کی فہرست میں ذاکر اور عرفان ہی باقی رہے۔ اسے لگتا تھا وہ عرفان اور ذاکر ہی پاکستان کو بچا سکتے ہیں۔ افضال نے اپنی فہرست میں عرفان کا نام دوبارہ لکھ کر عرفان کو معاف کر دیا تھا۔ بنگلہ دیش کی لڑائی میں ہندوستانی، اس ناول میں زیادہ تر جنگ آزادی کے بارے میں بھی تبصرہ نمایاں ملتا ہے۔ اس دور کا تھا۔ جہاز گھروں کے اوپر سے گزرتے تو مینات یا علی اور آیت الکرسی کا ورد کرتی۔ بتیاں بند کرنے
کا آدیش ہے اور روز پاکستانی فوج کی چڑھائی کی باتیں سنائی دیتی۔ ذاکر نے ڈائری میں تفصیلات لکھنا شروع کر دی تاکہ یادداشت رہے۔ خواجہ صاحب فتح کی اور حقہ پیتے۔ جنگ کے دوران ذاکر باغبان رکشہ لے کر نکلا اور پھر غار کی طرف چلا گیا۔ 11 دسمبر کو غار سے نکل کر جھیل کنارے آیا۔ جھیل کے عین بیچ ایک ہاتھی اور کچھوا لڑ رہے ہیں۔ پھر ایک مرد فقیر نمودار ہوا۔ مرد فقیر بولا، 3 چیزوں کے ہاتھوں آدمی خوار ہوتا ہے: عورت کے ہاتھوں جب وہ وفادار نہ ہو، بھائی کے ہاتھوں جب وہ حق سے زیادہ مانگ لے، علم کے ہاتھوں جب وہ بغیر ریاضت حاصل ہو جائے، اور زمین 3 چیزوں سے بے آرام ہو جاتی ہے: کم ظرف سے جب اسے مرتبہ مل جائے، عالم سے جب وہ زر پرست ہو جائے، حاکم سے جب وہ ظالم ہو جائے۔ مرد فقیر نے کہانی سنائی کہ ایک نیک دل انسان تھا۔ دنیا سے کچھ کرنے سے قبل اس نے وصیت کی، مگر دونوں بیٹے نے دیکھیے کیا بتاتے، وصیت کو بھلا کر تقسیم ترکہ پر ایک دوسرے سے جھگڑا کیا۔ انہوں نے وصیت کیا ہوگا لیکن اس کے خلاف، اور باپ کے دیے علم کے زور پر ایک دوسرے کو بددعا کی۔ بڑے نے چھوٹے کے لیے بددعا کی تو کچھوا ہو جائے گا، چھوٹے نے بڑے کے لیے دعا کی تو بدمست حاجی ہو جائے گا۔ دونوں انہی شکلوں میں آ گئے۔ ذاکر ایسے علاقے میں آ گیا جہاں آدمی سلامت چلتا ہے۔ بغیر سر کے اسے مرد فقیر اپنے گھر لے گیا اور بتایا، ہماری کھوپڑیاں بادشاہ کے دائیں بائیں شانوں پہ بیٹھے سانپوں کی غذا ہیں۔ اگلے روز قرعہ نکلا۔ مرد فقیر نے ذاکر کو روکا مگر وہ چلا گیا۔ قرعہ دربار کے 2 دانشمندوں کے نام کا تھا۔ خلقت رونے لگے۔ طشت میں مغز سانپوں کو پیش ہوا، انہوں نے نہ کھایا، یعنی سانپوں کا مغز لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا، انہوں نے نہ کھایا۔ بادشاہ نے مقربین سے دریافت کیا، کھوپڑیوں میں کیا ہے؟ آمیزش ہے کہ جسے سانپ تناول نہیں کر رہے۔ مقربین نے یعنی سانپ کو دیا گیا کھانے کے لیے۔ مقربین نے بتایا، منتخب دانشمندوں کی کھوپڑیاں مغز سے خالی ہیں۔ شیراز منہ رومال میں دے کر ذاکر اور عرفان کو شکست کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ ایک شخص آیا اور سلامت سے الجھا۔ دست و گریباں ہوئے تو مینیجر نے آ کر دونوں کو چلتا کیا۔ ذاکر بولا، کسی نہ کسی کو تو شکست کی ذمہ داری لینی چاہیے، اسی لیے سلامت ٹھیک کہتا ہے، میں خود کو اس شکست کا ذمہ دار مانتا ہوں۔ تقسیم ہند کے وقت افضال کی نانی ہند چھوڑنے پر ہرگز تیار نہ تھیں۔ ان کو یہ بہلاوا دیا کہ باڑھ آ رہی ہے، باڑھ اترے گی، واپس چلے جائیں گے۔ وہ اب یہی تقاضا کرتی رہتی، باڑھ چلا گیا ہوگا، چلو اب واپس چلتے ہیں۔ یعنی جو جو انگریزوں کا جو یہ ہو رہا تھا، اس کے بعد ہندوستان پاکستان کو جو تقسیم کیا جا رہا تھا، اس زمانے میں لکھا یہ انتظار حسین کا زبردست ناول بستی ہے، ٹھیک ہے۔ افضال عرفان اور ذاکر سے بولا، تم دونوں میرے دوست و بازو بن جاؤ تو پاکستان کا نظام میں اپنے ہاتھ میں لے لوں۔ 18 دسمبر کو ڈائری میں ذاکر نے دہلی، لکھنؤ اور جھانسی کے ارد گرد کی تصوراتی سیر کا حال، امرتسر کے محمدین کی ایک سیالکوٹی شناسہ نے بتایا کہ اس نے کرامت کو بینکاک میں
دیکھا ہے۔ اس سے 1 مہینے پہلے کراچی پہنچنے والے ایک شخص نے بتایا تھا کہ اس نے برما کی سرحد پر کرامت کو دیکھا تھا۔ کرامت کی اخباریں ملتی رہیں، جس کا جہاں منہ ہوا وہیں تقسیم کے وقت بھاگ نکلا۔ اب پاکستان سے ہندوستان خط آنا جانا بند ہو چکا تھا، مگر ذاکر کی ماں کے کہنے پر ذاکر نے خط لندن اپنے کسی دوست کو لکھا، جو وہاں سے ہندوستان کو پوسٹ کیا گیا۔ ذاکر عالم تصور میں، یعنی خط کتابت میں اس زمانے میں باتیں ہوتی تھی، ایک بڑے میاں سے ملا۔ ذاکر تصورات کی دنیا میں ہی بڑے، پہلے کی طرح پہلے خط سے کام چلتا تھا، اب ہے نا فون اور واٹس اپ اور آئیمو، اور بہت زیادہ انسان ایک دوسرے کے قریب ہو چکا ہے، بہت زیادہ ڈیولپ ہو گیا ہے نا۔ میاں کے گھر پر قیام پذیر تھا اور اس نے خیالات کی دنیا میں ہی مینا کاری کی فلم پاکیزہ دیکھی، مینا کماری کی پاکیزہ دیکھی۔ بڑے میاں کو کوتوالوں کو سراغ مل جانے کی پریشانی تھی، اس لیے انہوں نے کہا کہ تم چلے جاؤ۔ اسٹوڈنٹ، آپ لوگوں سے میری ایک گزارش ہے کہ جب آپ لوگ اس سے اگر فائدہ اٹھائیے تو بالکل اس کا نقل نہ کریے، اپنی زبان میں لکھنے کی کوشش ضرور کیجیے گا، انگلش ورڈ ضرور استعمال کیجیے گا۔ قیام بنگلہ دیش کے بعد ڈھاکہ سے زوار کی واپسی ترقی کے ساتھ ہوئی۔ سلامت اور اجمل ذاکر کے ابا نے اپنے مرض الموت میں سیدھا اور رابعہ بصرہ کا واقعہ سنا کر ایک نسخہ دیا کہ یہ درد قونج کا نسخہ ہے، حکیم نابینا کا لکھا ہوا ہے۔ یہ ایک پڑیا تمہارے 100 انجیکشنوں پر بھاری ہے، احتیاط سے رکھ لو۔ باغیچے کے اندر کے خانے سے ایک سجدہ گاہ اور ایک تسبیح نکالی۔ ذاکر کی ماں، یہ تم رکھ لو، سجدہ گاہ خاک شفا کے ہے اور تسبیح خاک کربلا کی۔ اس باغچے کے اندر بہت نیچے کاغذوں کے نیچے سے چابیوں کا ایک گچھا برآمد ہوا جو روپ نگر کی حویلیوں کا تھا۔ انہیں دیکھ کر امی کا مرجھایا چہرہ کھل اٹھا۔ بیٹا درود پڑھنے میں مشغول تھا اور باپ کی روح پرواز کر گئی۔ افضال نے اپنی نانی کو کہا کہ ادھر باڑھ اتر گئی ہے، لیکن ادھر کا پانی زیادہ ہو گیا ہے، تو نانی کی روح پرواز کر گئی۔ خواجہ صاحب نے مولانا صاحب کے خواب میں آنے کا واقعہ بیان کر کے بیٹے کو قبرستان جا کر فاتحہ پڑھنے کی تلقین کی۔ جب ذاکر کا خط سریندر کو ملا اور اس کے بعد کہ چاندی کی ڈوری کھولی جائے اور سونے کی کٹوری توڑی جائے، گھڑا چشموں پر پھوڑا جائے اور چندن کا پیڑ اور ساگر میں سانپ، ذاکر کی زبان رکی تو افضال نے چھیڑا کہ لگتا ہے بشارت ہو رہی ہے۔ تو اسٹوڈنٹ، یہ تھا تمام پورے بستی ناول کا خلاصہ، جو آپ لوگوں کے لیے کافی کارآمد ہو سکتا ہے۔ اچھی طریقے سے پڑھنے کی کوشش کیجیے گا۔ میں نے بہت زیادہ ہی اس میں بتا دیا ہے، میں نے بہت کم ہی اس کو کاٹا ہے۔ آپ لوگوں کو مختصر لکھنا ہے، لیکن پوری طریقے سے اچھے طریقے سے آپ لوگوں کے سوالوں میں کام آنے والا ہے۔ آپ لوگ مجھے موٹیویٹ کرنے کے لیے میرے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ